لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حاضرین اہل سنت اور اس جمعے کے دن میں اللہ کی خاص رحمتوں کے حصول کی خاطر اللہ کے گھر میں آنے والوں، آج کا یہ مبارک دن اس میں سنانے والوں کے پاس ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے سننے والوں کو وہ قیمتی باتیں ان کے در سماعت تک پہنچا دیں کہ جن باتوں سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں کا فیض متوقع ہے. سبحان اللہ. مذہب اسلام سچائی کا مذہب ہے، کامیابی کا مذہب ہے، دنیا اور آخرت میں عزت اور وقار دینے والا پاکیزہ مذہب ہے. اور ہم وہ خوش قسمت ہیں جو بغیر کسی محنت کے، بغیر کوئی قیمت ادا کیے ہوئے ہم مسلمان بنے بیٹھے ہیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جمعے کا یہ خوبصورت دن، اس میں آنے والوں کو چند ایسی باتیں مختصر وقت میں بتا دی جائیں کہ جو ان کے علم میں اضافے کا سبب بھی ہوں اور اپنے مستقبل میں اپنی راہوں کو حق کی جانب متعین کرنے کا اس گفتگو اور کلام میں موقع بھی ہو. اس مقصد کے لیے آج جو میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی ایک وجہ ہے. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پرسوں اتوار کو برمنگھم میں حضور شیخ العالم حضور پیر علاء الدین صدیقی دامت برکاتہ القدسیہ کے زیر قیادت تحفظ ناموس رسالت کے عنوان سے ہزاروں نوجوانان اسلام اور دختران اسلام کا عظیم الشان اجتماع انعقاد پذیر ہونے کو ہے. وہ میلاد کا پروگرام، لیکن اس کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ ہے تحفظ ناموس رسالت.
تحفظ عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں آج کی جو گفتگو ہے اس کو اسی ٹائٹل کے سپرد کر رہا ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ ناموس رسالت کی اہمیت آپ کو سمجھاؤں کہ نبی کی عزت کتنی اہم ہے، اور آپ بحیثیت مسلمان جب نبی کی عزت کی بات آئے تو پھر آپ کا رد عمل اور ریئیکشن کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس سے پتہ چلا بات ایمان والوں سے ہو رہی ہے، چونکہ کلمہ خطاب کا ہے یا، اور یا جو ہے عربک لینگویج میں کال کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یا کسی کو کال کرنا ہو، اس سے بات کرنی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا کا جو لفظ ہے نا یہ نہ بولو، رائنا کا لفظ نہ بولو، وقولوا انظرنا، بلکہ تم سب یہ کہو انظرنا، رائنا نہ کہو اور انظرنا کہو، واسمعوا، اور غور سے سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو کفر والے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کیوں یہ آیت اتری اور اللہ نے یہ کیوں فرمایا ایمان والوں سے؟ ایک لفظ سے روکا اور ایک لفظ کے بولنے کا حکم دیا، ایک جملے سے روکا اور دوسرے جملے کو بولنے کا حکم دیا۔ یہ آیت جہاں مسائل بتا رہی ہے بارگاہ رسالت میں بیٹھنے کے، جہاں یہ شریعت کے احکام سکھا رہی ہے، وہیں یہ آیت عظمت مصطفیٰ کا پرچم بھی لہرا رہی ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی نعت اور آپ کا وہ مقام جو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، یہ آیت اس مقام کا پرچار بھی کر رہی ہے، اور یہ آیت نبی پاک کی شان میں نعرے بھی لگا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ تو میں اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، وہ آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ ہوتا یوں تھا کہ یہی مجلس یوں ہی لگی ہوتی تھی، لیکن اس مجلس میں بولنے والے خود سرکار مدینہ ہوتے تھے اور سننے والے صحابہ مصطفیٰ ہوتے تھے۔ سنانے والا سب میں عظیم اور سننے والے بھی سب سے عظیم، سنانے والا بھی بے مثال اور سننے والے بھی بے مثال، سنانے والا حبیب خدا اور سننے والے حبیب مصطفیٰ، سنانے والا امام الانبیاء اور سننے والے فیض یافتگان صحبت مصطفیٰ۔ سنانے والا وہ ہے کہ جب وہ بولے تو فرشتے بھی اس کی صدا خوبصورتی سے سنتے ہیں، اور سننے والے وہ ہیں کہ اس فیض کو کانوں کے ذریعے دل میں ایسا پیوست کرتے ہیں کہ ان کا ایمان قیامت تک آنے والوں کے لیے ایمان کا نمونہ بن جاتا ہے۔ تو مجلس یوں ہی بپا ہوتی تھی۔ تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس،
مجھے لحاظ ہے کہ آج اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. مجلس جاری تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والا بولتا ہے لیکن سننے والے کسی وجہ سے توجہ ہٹ جائے یا کوئی اور خیال ذہن میں آ جائے تو سننے والے کی گفتگو میں سے کوئی ایک آدھ جملہ سننے سے رہ جاتا ہے یا کوئی بات سمجھ نہیں آتی، وہ سن نہیں پاتے. تو سننے والوں کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے نا اس کو ایک دفعہ پھر ارشاد فرما دیں. مثلا میں کوئی عام جملہ بولوں، اس کی آدھی بات سنی آپ نے، آدھی رہ گئی کسی وجہ سے، تو آپ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، جمعے میں بھی کر سکتے ہیں، مجھ سے کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر نبی پاک سے یہ ریکویسٹ ہو سکتی ہے تو پھر علماء تو وہ دور کی بات ہے. اگر حضور ہو کر اپنے صحابہ کو اپنی کی ہوئی بات دوبارہ سناتے ہیں اور آپ کی شان میں کمی نہیں آتی تو علماء کی شان میں بھی اس سے کمی نہیں آتی بلکہ شان بڑھ جایا کرتی ہے. کیونکہ نبی کی سنت پر عمل کرنے سے شان گھٹتی نہیں، شان بڑھا کرتی ہے. یاد رکھو یہ مسلمہ اصول ہے، جو کچھ نبی نے کیا آپ اگر وہ کریں گے تو اس سے آپ کی عزت میں ہمیشہ اضافہ ہوگا، کمی نہیں آ سکتی. تو وہ نبی پاک کے ارشاد فرماتے اور اگر صحابہ کو وہ بات سمجھ نہ آتی تو وہ اس وقت ایک لفظ بولتے تھے، ایک جملہ کہتے تھے. وہ جملہ کیا تھا؟ رائنا یا رسول اللہ. رائنا، رائی جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، رائی جو ہے یہ رعایت سے ہے. کس سے ہے؟ یعنی اس کا اردو ترجمہ یوں بنے گا کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے. رعایت مطلب پتہ ہے آپ؟ ہماری رعایت فرمائے. رعایت مطلب یہ کہ ہم نے آپ کی گفتگو کو سنا تو ضرور لیکن کچھ حصہ ہم سے رہ گیا، بات سمجھ نہیں آئی، آپ یہ کلام دوبارہ ارشاد فرما دیں، ہم غلاموں کی تھوڑی رعایت فرما دیں. اور یہ بھی ادب کا جملہ ہے، رائنا ادب کا جملہ ہے. تو حضور کی بارگاہ میں یہ بات کہتے تھے، رائنا یا رسول اللہ. کیا کہتے تھے؟ رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیں، ہماری رعایت فرمائیں. جیسے کہ وہ کہیں کہ یا رسول اللہ ایکسپٹ آور ایکسکیوز، کہ ہماری رعایت فرمائیں، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، آپ اس کو ریپیٹ کر دیں جو آپ نے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم ایماندار تو ہو لیکن میرے نبی کی شان میں یہ جملہ نہ کہو کہ رائنا، یہ نہ کہو کہ رائنا. رائنا نہیں کہنا، رائنا نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رائنا نہیں کہنا. نبی کی شان میں گزارش کرنی ہے تو رائنا نہیں کہنا. اللہ خود بتا رہا ہے کہ اگر نبی کی بارگاہ میں تم نے کوئی التماس کرنی ہے، کوئی گزارش پیش کرنی ہے، کوئی ریکویسٹ سامنے فارورڈ کرنی ہے تو اس کے لفظ وہ نہیں ہوں گے جو تم نے پسند کیے ہیں. ان کی بارگاہ کے ادب والے لفظ میں رب ہو کے خود سکھا رہا. اور وہ کیا ہے؟ کہا وقول انظرنا، تم ان سے یہ نہ کہو رائنا یا رسول اللہ بلکہ یوں کہو انظرنا یا رسول اللہ. کیا کہو؟ انظرنا یا رسول اللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ رائنا سے کیوں روکا اور انظرنا کا حکم کیوں دیا، جبکہ رائنا بھی ادب کا لفظ ہے؟ اور انظرنا اور رائنا میں فرق کیا ہے؟ لفظی طور پر فرق یہ ہے، لفظی فرق آپ کے سامنے ہے، معنوی طور پر فرق یہ ہے، رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، اور انظرنا میں یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیں، سبحان اللہ، ہم پہ نگاہ فیض فرمائیں، ہم پر نگاہ لطف و کرم فرمائیں، انظرنا ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رعایت مانگنا بھی ادب کی وجہ سے ہے، لیکن اگر مہربانی چاہتے ہو تو اپنے استاد سے اس کے کرم والی نگاہ مانگا کرو، اس کی نظر رحمت کا تقاضا کیا کرو، اور یہی تصوف کا بھی اصول ہے کہ نگاہ فیض کا مرید ہمیشہ ملتجی رہا کرتا ہے، ہمیشہ ملتمس رہا کرتا ہے، ہمیشہ اس چیز کا سوال کیا کرتا ہے کہ مجھ پر نگاہ فیض ڈالی جائے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں ہم ہوتے تھے، صحابہ کرام کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ کہتے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں۔ تو ہوا یہ کہ وہ جو یہود بھی وہیں ساتھ ہوتے تھے، وہ بھی یہی لفظ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، لیکن رائنا ان کی اپنی زبان میں بد دعا کے لیے لفظ بولا جاتا تھا۔ اب اس کا معنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک زبان کے اور دوسری زبان کا ایک ہی لفظ ہو، دونوں زبانوں میں معنی مختلف ہو، ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اپنی زبان ہے اس میں کوئی ایسا ورڈ ہوگا جو آپ کی لینگویج میں اس کا پوزیٹیو میننگ ہوگا، لیکن دوسری لینگویج میں ایگزیکٹلی وہی ورڈ اس کا میننگ بالکل اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے اور معنی بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے وہ دو زبانوں میں استعمال ہوتا ہے یا تین میں، ہر زبان میں اس کا مطلب مختلف ہوتا ہے۔ رائنا عربی میں تو رعایت کے لیے ہے کہ ہماری رعایت فرمائیں، لیکن ان کی اپنی یہودیوں کی زبان میں اس کا معنی تھا، بد دعا تھی کہ آپ جو کہتے ہیں وہ سنا نہ جائے، اللہ کرے آپ کی بات سنی نہ جائے، جو آپ کہتے ہیں وہ سنا نہ جائے۔ وہ بد دعا کی نیت سے رائنا کہتے تھے تو وہ خوش ہوئے۔ یہودیوں نے کہا پہلے ہم چھپ کر ان کو بدوا دیتے تھے، اب ہم سامنے کھل کر ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے منہ پر انہیں کہتے ہیں رائنا یا رسول اللہ، ان کو ہم بدوا دے رہے ہوتے، یہ خوش تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان کی زبان آتی تھی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ یہی لفظ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا اے یہودیو، اگر آج کے بعد میں نے تمہیں یہ لفظ کہتے ہوئے سنا تو میری تلوار ہوگی اور تمہاری گردنیں ہوگی، کہ تم اتنی بڑی جرت کرتے ہو، نبی محترم کے لیے اتنے برے لفظ استعمال کرتے ہو۔ تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں کرتے یہ تو تم خود کرتے ہو۔ رائنا یا رسول اللہ، ہم تو چلو کہتے ہیں تم ہم پہ اعتراض کرو، لیکن یہ تو تم خود بھی کہتے ہو۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، عربی کے لفظ کی عبارت کے اعتبار سے، لغوی معنی کے اعتبار سے، نبی پاک کی شان کے اعتبار سے، عربی زبان کے اندر اس لفظ کا استعمال جائز تھا، پرمیسیبل تھا، لیکن اس میں دوسری زبان کی وجہ سے اس کا ایک منفی پہلو نکلتا تھا، نبی پاک کی شان میں گستاخی کا پہلو نکلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس سازش کو بند کرنے کے لیے مسلمانوں سے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میرا خطاب تم سے ہے، جو میرا انکار کرے، میرے نبی کی بات کا انکار کرے، ان سے نہیں کہتا، وہ جو مجھے رب
نبی کو اپنا رسول تسلیم کر چکے ہیں ان سے خطاب کر رہا ہوں کہ آج کے بعد رائنا نہ کہنا، اس لیے کہ اس میں شان مصطفیٰ کو گھٹانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تم اس لفظ کو چھوڑ دو، یہ نہ دیکھو کہ معنی درست ہے، چونکہ دوسرے کو موقع مل رہا ہے، اس موقع کے ستے باپ کی خاطر میں رب ہو کر تمہیں اس سے خوبصورت عبارت دیتا ہوں۔ نبی کی شان میں اگر تم نے التماس کرنی ہے، درخواست کرنی ہے، تو تم رائنا کو چھوڑ دو۔ انظرنا یا رسول اللہ کہا، انظرنا یا رسول اللہ کہا کرو۔ انہوں نے پھر اس لفظ کو چھوڑ دیا اور یا رسول اللہ کے ساتھ انظرنا کہنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائے، تو حضور وہ بات دوبارہ ارشاد فرما دیتے تھے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ کفار تو جو مرضی ہے بولے، ان کی بات ہو رہا ہے، لیکن مسلمان وہ ایسا کلام نہیں کر سکتا جس میں 1% کا 1000واں حصہ بھی اگر نبی پاک کی بارگاہ میں بے ادبی کا موجب اور سبب بنتا ہے، مومن کو اجازت نہیں کہ ان کلمات کو استعمال کرے، ہمیشہ وہی بات کرے جس سے صرف عظمت رسول ثابت ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ ان رائے نہ کہنا جائز ہے لفظ معنی کے اعتبار سے، ممنوع کیوں ہوا کہ دوسری زبان میں اس کا معنی غلط ہے، دوسری زبان میں معنی غلط، تو پتہ چلا کہ وہ جائز کام ہونے کے باوجود اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہو، اس سے دین کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہو، تو اس جائز کام کو بھی منع کیا جائے گا، جیسے کہ رائے نام کو منع کیا گیا۔ اور یہ خطاب کس سے ہے؟ مسلمانوں سے ہے، کافروں سے نہیں۔ کافروں سے اس لیے نہیں کہ وہ تو مانتے ہی نہیں، اس لیے احتیاط کی ضرورت مسلمانوں کو ہے کہ نہیں؟ جب وہ قلم اٹھائیں، زبان کھولیں، نبی کی شان میں بولیں، مجھے بتاؤ مسلمانوں کو نبی کی ذات پر بولنے اور لکھنے سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ قرآن کی اس آیت سے کیا یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جب بھی نبی کے بارے میں بولو اور لکھو تو کوئی ایسی بات نہ سامنے آئے کہ جس سے ادنا طور پر بھی نبی کا نقص اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو۔ جب بھی قدم اٹھاؤ تو عظمت مصطفیٰ کے لیے، جب بھی قلم اٹھاؤ عظمت مصطفیٰ کے لیے، اور جب بھی زبان کھولو رفعت مصطفیٰ کے لیے، چونکہ تو شان گھٹانے کے لیے نہیں آیا، جو رب نے شان دی ہے اس کو بتانے کے لیے آپ بتانے کے لیے آئے۔ اور ہارون رشید کا دربار لگا ہوا ہے، میں آپ کو ایک مثال دے کے بات سمیٹ رہا ہوں، اور آپ نے اہل علم سے سنا بھی۔ ہارون رشید کا دربار لگا ہوا ہے، دسترخوان لگایا گیا، کھانے چنے گئے۔ یہ دور امام ابو یوسف کا ہے، ان کا دور جو فقہ میں امام ہے۔ تو اتنی دیر میں کدو لایا گیا، سبزی ہے آپ جانتے ہیں، وہ لایا گیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ رسول اللہ کو کدو بڑا محبوب تھا، بڑا پسند فرماتے تھے، اس لیے میں آپ کو پہلی بات بتا رہا ہوں کہ بعض صاحبان محبت اس کدو کو کدو نہیں کدو شریف کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ سبزی کا ذائقہ اچھا ہے، اس لیے شریف مکہ میں جو ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں اس لفظ کا استعمال عزت کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیوں کدو شریف کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو
نبی پاک کے انتخاب کی نسبت حاصل، رسول اللہ نے اس کو پسند کیا ہے۔ تو جس چیز کو آپ پسند کریں وہی عزت والی ہوتی ہے، اور یاد رکھو جو نبی کو پسند ہو خدا کو بھی وہی چیز پسند ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کسی کو پسند کرے خدا اس سے نفرت کرے، اور خدا کسی سے محبت کرے نبی اس سے نفرت کرے، نہیں، ان کی پسند بھی ایک ہوگی، ان کی نفرت بھی ایک ہوگی، ان کی چاہت بھی ایک ہوگی اور ان کی نفرت بھی ایک ہوگی۔ جو اللہ کے ہاں محبوب ہے وہ نبی کے ہاں بھی محبوب ہے، اور جو نبی کے ہاں محبوب ہے وہ خدا کے ہاں بھی محبوب ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا مجھے نہیں پسند، ویسے کوئی کہہ دے نا کہ مجھے کدو نہیں پسند اور بات ہے، لیکن جب پہلے یہ کہا گیا ہو کہ یہ نبی کو پسند ہے، اس کے بعد کوئی کہے کہ مجھے نہیں پسند، امام ابو یوسف نے تلوار نکالی اور کہا تو مرتد ہو گیا ہے، تو ایمان سے خارج ہو گیا، یہ کدو کی وجہ سے خارج نہیں ہوا، نبی کی پسند کے مقابلے میں اپنی پسند سامنے لانے کی وجہ سے وقت کا امام اسے بے ایمان قرار دے رہا ہے۔ اگر اتنی سی چاہت کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے تو اس سے آگے خود سوچ لو کہ عظمت مصطفیٰ کتنا نازک عنوان ہے۔ کہا توبہ کرو ورنہ فقہ میں جانتا ہوں میں تیری گردن اڑاؤں گا، معاف نہیں کرتا، کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے اسلام میں اور وہ امام ہے۔ تو اس کو اس وقت چھوڑا جب اس نے توبہ کی۔ یہ دور کی بات ہو۔ اب لوگ اگر نبی کے لیے یہ کہنا کہ وہ معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ اس کو ایک عام سی بات سمجھتے ہیں اور کہتے اپنے آپ کو وقت کا عالم، مفتی، محدث اور مفسر ہیں۔ لیکن وہ امام ابو یوسف سے پوچھو نا، اس وقت تو یہ بریلوی، یہ اہل حدیثی، یہ اس طرح کے جو فرقے تھے یہ تو نہیں تھے، یہ تو ہارون رشید کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک کدو کا انکار کرنے والے کے لیے تلوار نکالی، مجھے بتاؤ یہی سنیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، اگر خدا نے اتنا مقام دیا ہے تو تم کون ہوتے ہو مقام کٹانے والے؟ تو یہ آج کا عنوان میں اسی بات پہ سمیٹتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو آپ برداشت نہیں کرتے، آپ کے نبی کو کوئی برا کہے تو آپ برداشت کریں، تو یہ ایمان نہیں بے ایمانی ہے۔ اور وہ آج سے کئی مہینے پہلے جو ایک فلم امریکہ میں بنائی گئی انوسینس آف مسلمز، اور جس طریقے سے اس کو یوٹیوب پر براڈ کاسٹ کیا گیا، اس کو چلایا گیا، دنیا میں جو ایک انتشار پھیلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تصویر پیش کی کہ اگر وہ ایک عام جاہل آدمی کے لیے بھی پیش کی جائے تو وہ غصے اور پریشانی سے اور دکھ و درد سے واویلا شروع کر دیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف وہ فلم بنائی گئی اور احتجاج پوری دنیا میں ہو گیا، اور وہ احتجاج انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ہم اپنی آواز انشاءاللہ حکام بالا تک پہنچاتے رہیں، اور یاد رکھو کہ ہم تحفظ نہیں کر سکتے نبی کی شان کا، تحفظ خود خدا فرماتا۔ یہ صرف ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم نے کیا چونکہ وہ ہمارے پاس اتنی طاقت تو نہیں کہ ہم کفر کی دنیا کو ایسے گردن سے پکڑ کے مروڑ دیں۔ مسلمان جس حالت سے گزر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنے کوئی ہمارے اندر کتنی جرت باقی ہے اور ہم نے کتنی تیاری کی ہے دنیا میں۔ ہم صرف دولت کے پیچھے بھاگے اور باقی تمام حکمتوں کو بالائے طاق رکھا۔ کتنی اسلامی ریاستیں، کسی میں اتحاد نہیں ہے۔ عرب ملکوں کو دیکھو، ایشیا میں دیکھو، آپ کو جہاں جہاں اسلامی ملک نظر آ رہے ہیں ان کا آپس میں کوئی اتحاد نہیں، کوئی باہمی ایجنڈا نہیں ہے ایسا
کہ جس پر عمل کر کے اس روئے زمین پر وہ یہ ثابت کر سکے کہ ہم بھی ایک طاقت ہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایمان کو بچانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جہاں نبی کے خلاف آواز اٹھے، آپ اس آواز کے بدلے میں اپنی آواز اٹھاؤ اور اس کا اہتمام ایک اجتماعی شکل میں آستانہ عالیہ نہریہ شریف کے سربراہ اور سجادہ نشین، انہوں نے اس ذمہ داری کو الحمدللہ جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے نبھایا۔ یورپین پارلیمنٹ تک گئے، برٹش پارلیمنٹ تک گئے، ہاؤس آف لارڈز تک گئے، اور تو اور برٹش پارلیمنٹ کے سامنے ہزاروں کا اجتماع اس کے خلاف کیا، پروسیشنز ہوئے، ریلیاں ہوئی، مضامین لکھے گئے، ٹیلی ویژن پر کنٹینیوسلی پروگرام چلائے گئے، اور آپ پرسوں اتوار والے دن تقریباً 40 سے 50 ہزار کا اجتماع برمنگھم میں موجود ہوگا، اور وہاں پر ایم پیز اور ایم ای پیز اور دیگر جو عہدیدار وہاں آئیں گے، ان سب کے سامنے یہ مطالبہ رکھا جائے گا کہ اس فلم کو بین کیا جائے اور آئندہ اس طرح کے اقدامات سے غیر مسلموں کو روکا جائے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ مسلمانوں کی روح مجروح نہ ہو۔ تو آپ الحمدللہ ہمارے اس مرکز کے زیر اہتمام 5 کوچز اب تک ہو چکی ہیں، 5 کوچز اب تک ہو چکی ہیں، اور اگر آپ میں سے جو لوگ اب تک تیار نہیں ہوئے اور جانا چاہتے